بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المؤمنین سیریز کی تیسری ویڈیوز لے کر حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویوں میں آپ واحد بیوی تھیں جو بیوہ ہونے کے بعد رسول کے گھر میں نہیں آئی تھیں۔ معروف روایات کے مطابق آپ کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی جب آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا اور 9 سال کی عمر میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ گئی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کئی لحاظ سے ممتاز حیثیت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلا فخر جو آپ کو حاصل ہوا وہ یہ کہ آپ نے مسلمان والدین کی گود میں پرورش پائی، چنانچہ فرمایا کرتی تھیں جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا ان کو مسلمان پایا۔ دوسرے فخر کا ابھی ذکر کیا جا چکا ہے، یعنی آپ اس وقت کنواری تھیں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ ایک اور فخر بھی آپ کو حاصل ہے، اپنی تمام بیویوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے محبت تھی، چنانچہ وفات سے پہلے 8 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے حجرے میں ہی گزارے۔ حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جبیر بن مطعم کے بیٹے سے منسوب تھیں۔ جبیر کا خاندان اس وقت اسلام کے خلاف تھا، اس لیے جبیر نے یہ کہہ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہو بنانے سے انکار کر دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آنے سے میرا لڑکا لامذہب ہو جائے گا۔ جب جبیر نے انکار کر دیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ آپ کا نکاح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس حالت میں ہوا وہ بڑی دلچسپ ہے۔ آپ خود فرماتی ہیں جب رسول خدا نے مجھ سے عقد فرمایا تو میں لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ایک دن میری والدہ نے مجھے بلا لیا اور مجھے گھر سے باہر جانے سے منع کر دیا۔ جب انہوں نے باہر نکلنے سے روک ٹوک شروع کی تو میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میری والدہ نے بھی مجھے سمجھایا۔ غزوہ احد میں آپ نے بڑی دلیری سے حصہ لیا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے جنگ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ پائنچے چڑھائے ہوئے مشک بھر بھر کر لاتی تھیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے گہری محبت اور عقیدت تھی، تاہم کبھی کبھی وہ دوسروں کی دیکھا دیکھی اچھے لباس اور اچھی خوراک کا مطالبہ بھی کر دیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مطالبہ خاص طور پر شدید ہوتا تھا۔ پاک نبی کے گھر میں 2 مہینے آگ نہیں جلتی تھی، بیویاں آئے دن فاقے کرتی رہتی تھیں۔ دوسری طرف اسلام پھیلتا جا رہا تھا اور غنیمت کا جتنا مال آتا تھا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ان کے اپنے گھر میں بدستور تنگ دستی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ تمام بیویوں نے اکٹھا ہو کر مطالبہ کیا کہ کسی طرح ان کی تنگ دستی بھی دور کی جائے۔ رسول خدا ناراض ہو گئے اور انہوں نے تمام بیویوں سے گفتگو کرنی بند کر دی۔ یہ صورت 1 ماہ تک قائم رہی۔ 1 مہینے کے بعد وہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم کو دنیاوی زندگی اور اس کی آرائش پسند ہے تو آؤ میں تم کو اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر خدا اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر پسند ہے تو تم سی نیک عورتوں کے لیے اللہ نے بڑا ثواب رکھا ہے۔ یہ آیت پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا جواب دینے میں جلدی نہ کرو، اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کس بات میں مشورہ کروں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہوں۔
یہ جواب سن کر نبی کریم بہت خوش ہوئے۔ باقی بیویوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ دہرائے۔ آپ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ایک زمانے میں عرب کی عورتیں کنیت پر بڑا فخر کرتی تھیں۔ کنیت کا مطلب یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کے نام پر اپنا نام رکھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا نبی اللہ، اور عورتیں کنیت سے مشہور ہیں، میری بھی کنیت تجویز فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی کنیت عبداللہ کے نام سے رکھ لو، یعنی ام عبداللہ بن جاؤ۔ عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہن کے بیٹے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حافظہ بہت تیز تھا۔ آپ کو اپنے بچپن کا ایک ایک واقعہ یاد تھا۔ ایک مرتبہ آپ گڑیوں سے کھیل رہی تھیں۔ گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں پر لگے ہوئے تھے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں پہنچ گئے۔ آپ نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا، گھوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کے پر نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بولی، حضرت سلیمان کے گھوڑے کے تو پر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب کے اس بے ساختہ پن پر مسکرا دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اخلاقی لحاظ سے نہایت بلند تھیں۔ ایک انسان میں جتنی خوبیاں جمع ہو سکتی تھیں وہ سب ان کی ذات میں موجود تھیں۔ نہایت دلیر تھیں اور عالم اس قدر تھیں کہ سارے عرب میں شاید ہی کوئی عورت ان کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ تقریر کرنے میں آپ کو کمال حاصل تھا، اگرچہ خود شاعرہ نہیں تھیں، تاہم عرب کے کئی شاعروں کا کلام آپ کو یاد تھا۔ سخی بھی بہت اونچے درجے کی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے آپ کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے۔ آپ نے شام ہوتے ہوتے سب درہم لوگوں میں تقسیم کر دیے اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اتفاق سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ روزہ سے تھیں اور گھر میں افطار کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ نے، جو آپ کی بہن کے بیٹے تھے، آپ کو زیادہ فیاضی سے روکنا چاہا۔ آپ ان پر ناراض ہو گئیں اور دیر تک ناراض رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر 18 سال تھی۔ آپ نے 48 سال بیوگی میں کاٹے۔ آپ نے چاروں خلفاء کا زمانہ دیکھا اور بڑی باقاعدگی سے اسلام کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ نے 18 رمضان 58 ہجری میں وفات پائی۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا۔ مزید اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں ضرور ظاہر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔